اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وقال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہم آج کی اس ٹائم مینجمنٹ کے نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ ہم اگر اس کائنات پر نظر دوڑائیں تو ایک عظیم نظام دیکھ کر عقل حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگتی ہے۔ ہمیں ہر شے وقت کے ساتھ جڑی نظر آتی ہے، چاند کی منزلیں ہوں یا سورج کا طلوع و غروب، رات کا آنا جانا ہو یا دن کا آغاز و اختتام، تمام چیزیں جہاں خدا کے وجود کا پتہ دیتی ہیں وہیں وقت کی تنظیم کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پروردگار تنظیم وقت کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ بنیادی عبادات پر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں، اسلامی تناظر میں ٹائم مینجمنٹ کا بنیادی مقصد زندگی کے اعلیٰ مقاصد پر غور و فکر کے لیے وقت نکالنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ سب میں تنظیم اوقات نظر آتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کو ترتیب دیں اور شیڈول بنا کر وقت گزاریں۔ پروردگار عالم کی ذات پاک کی عطا کردہ زندگی میں ساعتیں، لمحے، گھڑیاں، دن، ماہ و سال اور صدیاں وقت کی تابع ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے تو گزرنے کے اس عمل سے دن، ہفتے، ماہ و سال اور صدیاں جنم لیتی ہیں۔ ماہ و سال اور صدیاں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وقت کبھی ختم نہ ہونے والے ایسے سفر کا نام ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں۔ یاد رکھیے، جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ You do not kill the time, but time kills you۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے۔ کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ وقت کی قدردان اور اہمیت سمجھانے والی سب سے عظیم ہستی حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی مجھ میں اچھا کام کر سکتا ہے تو کر لے، کیونکہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ پوچھے جائیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو وقت دیا تھا اس کا استعمال کیسے اور کہاں کیا۔ رب ذوالجلال جسے اپنی مخلوق کے سامنے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں، سورہ والعصر میں خداوند متعال قسم کھاتے ہوئے نظر آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وقت کے اتار چڑھاؤ اور وقت کی گردشوں کا دوسرا نام زمانہ ہے۔ پروردگار زمانے کی قسم کھا کے ہمیں وقت کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مینجمنٹ اور حکمت عملی کے حوالے سے فرماتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح صرف 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے: دین کی شناخت، مصیبتوں پر صبر، اور امور زندگی کی صحیح منصوبہ بندی۔ حضرت ابو وردہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام کل ما ذہب یوما ذہب بعضک، یعنی اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ ایک کائناتی حقیقت ہے کہ وقت کو نہ تو پھیلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کم کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو
منظم کیا جا سکتا ہے۔ وقت عطائے رب ذوالجلال ہے۔ پروردگار کی طرف سے وقت ایک عظیم تحفہ اور عطیہ ہے۔ دن، رات اور سورج چاند کو انسان کے فائدے، ضروریات، امور زندگی کی تکمیل اور انجام دہی کے لیے تابع کر دیا ہے۔ ہمارے آج کے سیشن میں ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں جناب مغیث رضا ملک صاحب۔ آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ایک پروفیشنل بینکر ہیں۔ ہم مغیث صاحب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، وقت جس کو کہا جاتا ہے کہ وقت ٹھہر نہیں سکتا، ہم وقت کے تابع ہیں، وقت ہمارا تابع نہیں ہے۔ پروفیشنل لائف کے اندر ہمیں جن دشواریوں کا سامنا ہے کہ ہم وقت کو اپنے تابع نہیں کر سکتے اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایسی کیا سکلز اور صلاحیتیں ہیں جو آپ ہمیں سکھانے جا رہے ہیں کہ جس کے تحت ہم وہ افراد کہ جو ہر وقت جن کی یہ شکایت اور جن کا یہ شکوہ ہے کہ وقت چاہے 24 کے بجائے ایک دن 48 گھنٹوں کا بھی ہو، تو ہمارے سے اس کو مکمل کرنے میں، اپنے امور کو مکمل کرنے میں ہم قاصر ہیں۔ السلام علیکم مغیث صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ تمام احباب، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، اور ذوالقرنین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا کہ میں ان سب دوستوں سے بات کر سکوں۔ میں آج اپنی بات شروع کروں گا جان ایلیا کے ایک خوبصورت شعر سے۔ جان ایلیا کہتے ہیں کہ زندگی فن ہے، زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز میں گنوانے کا۔ ہم سب لوگوں کے پاس ایک مخصوص وقت ہے۔ کتنا وقت ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہر بندے کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ یہ وقت کتنا ہے اسے نہیں پتا، لیکن شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اگر اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارا جائے تو یہ جو لمحے جو گنے جا سکتے ہیں، ان کے اندر زندگی بھر کے ہم ان لمحوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ زندگی جب ختم ہوتی ہے تو موت کے وقت انسان کی کامیابی اور ناکامی کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ اس شخص نے وقت کیسے گزارا۔ اگر کوئی شخص وقت اچھا گزار گیا، اس نے زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں سمیٹی، اس نے اپنے ہر اہم رشتے کے لیے وقت نکالا، اپنی ہر اہم ضرورت کے لیے وقت نکالا، وقت تو نہیں ہوتا ہے سب کے پاس، وہ شخص کامیاب ٹھہرا۔ اور وہ شخص جو اس بات کا ہمیشہ شاکی رہا کہ وقت کم ہے، وقت کم ہے، وہ انفیکٹ وقت ضائع کرتا رہا، وہ وقت کو ضائع کرتا رہا اور وقت اسے ضائع کرتا رہا، اور جب لائف ختم ہوئی تو اس کی جب ایویلیویشن کی گئی تو یہی کہا گیا کہ اس بندے نے ایک ناکام زندگی گزاری۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کو نیا کنسپٹ نہیں ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ کو نئی بات نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہمیشہ سے رہے ہیں۔ دنیا میں کامیاب اور ناکام لوگوں کو جب آپ بیٹھ کے انالائز کریں گے تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ جو کامیاب لوگ تھے وہ اپنے وقت کو اثاثہ سمجھ کے، اپنے وقت کو ایک ایسٹ سمجھ کے اس کو بڑی دانش مندی سے خرچ کرتے رہے، اور جب وہ اچھے طریقے سے خرچ کرتے رہے تو انہیں رزلٹ بھی اچھے ملے اور وہ آگے بڑھتے گئے، کامیابیاں ان کے قدم سمیٹتی گئیں۔ یہ کیا ہوتا ہے وقت؟ اگر ہم جب بات کرتے ہیں اس کی ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہمیں کیا دیتا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے پریکٹیکل؟ اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم جب وائی ٹائم مینجمنٹ، کیا ملتا ہے ٹائم مینجمنٹ سے؟ اس دور کی، یہ شاید ہر دور کی بیماری رہی ہے، سٹریس اور اینگزائٹی۔ آج کے دور میں یہ بیماری ذرا زیادہ ہی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ڈیڈ لائنز ہیں، ڈیفرنٹ رشتوں کی ڈیمانڈز ہیں، جاب کی ڈیمانڈز ہے، صحت کے مسائل ہیں، بہت ساری کمٹمنٹس ہیں، ہر چیز ٹائم مانگتی ہے، اور ہر بندے کے پاس اسی ٹائم کی قلت ہے، اور وہ چاہ کے ان رشتوں کو، ان اسائنمنٹس کو، ان کمٹمنٹس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا جو کہ ہر کوئی اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جس سے سٹریس بڑھتی ہے،
جس سے انگزائٹی بڑھتی ہے، اور جو اس کے اپنے اثرات ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ بات آگے سے آگے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو دیٹ ول انشور یو ول بی لیس اسٹریسڈ اینڈ یو ول بی لیس اینکشیس۔ آپ کے پاس چیزیں کسی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گی۔ سٹریس کیا چیز ہے؟ سٹریس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کی کوئی ڈیڈ لائنز ہیں، آپ ان کو میٹ نہیں کر پاتے، اور آپ کو جب یہ اس قسم کی پریشر ہوتی ہے، آپ کی ڈیمانڈز اور جو اچیومنٹس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ سٹریس ہوتی ہے۔ اور جب آپ پراپرلی ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یو آر فیسنگ لیس سٹریس اور اینگزائٹی۔ ورک لائف بیلنس اس دور کے بہت سارے جو اس وقت کے مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ورک لائف بیلنس۔ کام، جاب، بزنس ٹائم مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے۔ جب ہم اس کو اس کے حساب سے ٹائم دیتے ہیں تو ہماری جو فیملی لائف ہے، ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک وقت میں ایک چیز چوائس کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم لائف کی اچھائی اور اچھی کوالٹی لائف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ورک پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم ورک پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں لائف، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، فیملی لائف ہو، سوشل لائف ہو، اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو انجوائے اے ورک لائف بیلنس۔ ٹائم مینجمنٹ آپ کی زندگی میں لیس ڈسٹرکشن کا باعث بنے گا۔ آپ جو بھی کام کریں گے فوکس کریں گے۔ زندگی میں جب بھی آپ کامیاب اور ناکام لوگوں کی داستانیں اٹھائیں گے تو آپ کو کامیاب لوگوں کے درمیان، کامیاب لوگوں کے اندر صرف ایک بات بڑی واضح نظر آئے گی، that they are focused۔ they are focused، اور وہ فوکس اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس ٹائم اپنے کنٹرول، ہائی لیول آف پروڈکٹیوٹی، more free time, you will having more free time, and then comes you will have a lot of energy and motivation۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے پرو ایکٹیو وے آف لیونگ اور ایک ہے ری ایکٹیو وے آف لیونگ۔ پرو ایکٹیو وے آف لیونگ when you decide how you will live، when you decide کہ زندگی گزارنی ہے تو میرے کیا پیرامیٹر ہوں گے، میں زندگی جب گزاروں گا تو میں اس میں کیا چیزوں کو اہم سمجھوں گا۔ جب میں زندگی گزاروں گا تو اس میں کمانڈ میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور ایک کنونشنل وے آف لیونگ ہے، اسے کہتے ہیں ری ایکٹیو وے آف لیونگ۔ جب ہم ٹائم مینجمنٹ کے سٹائلز کی بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی بات آتی ہے، پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ اور ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ۔ کامن لائف میں جب ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ۔ ہمارے پاس اسائنمنٹس، ہمارے پاس ٹارگیٹس، ہمارے پاس ڈیڈ لائنز، ہمارے پاس کمٹمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وی آر جسٹ مینیجنگ ٹو ڈو آل دا تھنگس اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائرڈ لیول آف ایکسپیکٹیشن۔ دس از ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ۔ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ، اگر آپ بڑے کینوس میں اپنی لائف کو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لائف اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ لائف اتنی اہم ہے، تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لائف میں کرنا کیا ہے۔ پہلے آپ اپنے گولز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر آپ اس میں اپنی لائف میں ان اہم چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا مثال سے بات کرتا ہوں۔ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ذات، اپنی ذات کے لیے کیا ٹائم کی ضرورت ہے اور وہ ٹائم کیسے نکالا جائے گا۔ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی صحت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے، اور اگر اہم ہے تو آپ اس کے لیے کتنا وقت نکالیں گے۔ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کتنی اہم ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ کمپنی، آپ کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا کتنا اہم ہے، بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ پر کتنا حق ہے، اور اگر حق ہے تو آپ ان کے لیے وقت نکالیں گے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس، مجھے اسپرچویلٹی، میں کوئی اللہ رسول کی بات کیسے کروں گا، اس کے لیے وقت مجھے کیسے نکالنا ہے۔
آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لائف کیسے گزاریں گے. جب آپ اس طریقے سے ٹائم کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اس طریقے سے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں جس میں اپنی ہر ایسی ضرورت کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, دس از کالڈ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ. پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ ہمیشہ ایک اپیرنٹلی جب ٹائم مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ شاید نہیں اس کی توجہ ہوتی, جبکہ میں میرے سوچ کے حساب سے کہ یہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ ریئل ٹرمز میں آپ کو پرو ایکٹیو لائف اسپینڈنگ کا ایک وے آف لیونگ دیتی ہے. ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ از ایکولی امپورٹنٹ. while we are on jobs, ہمارے کوئی ٹارگیٹس ہیں, ہماری کوئی ڈیڈ لائنز ہیں, ہمارے کوئی باسز ہیں, ہماری کوئی ایمرجنسیز ہیں, ہمارے کوئی کرائسز ہیں. ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے آپ کو وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یوں سمجھ لیں کہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ آپ ایک بڑے کینوس میں کس طریقے سے آپ ٹائم اپنا مینیج کریں گے, اور ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر جو میں کام کر رہا ہوں جس میں میری ڈیمانڈس اس طرح کی ہے کہ مجھے ہر صورت کچھ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے, کچھ آگے بڑھنا ہے, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا ہے, تو کس طریقے سے میں اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہوں. دس از ریئیکٹیو ٹائم مینجمنٹ. بوتھ آر امپورٹنٹ بٹ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ آپ لائف کو خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اچھا اس آج کے سیمینار میں کوشش یہ کروں گا کہ صرف وہ باتیں نہ کروں کہ جو بکش سی ہیں, کیونکہ ٹو می اگر کوئی علم آپ کے عمل میں ٹرانسفار نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا تو اس علم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے درخت پر کوئی پھلدار درخت ہو جس پر پھل تو بہت اچھے لگے ہوئے ہوں اور وہ پھل آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہو, لیکن اگر آپ اسے نہیں کھائیں گے تو ان پھلوں کا وہاں وجود صرف اچھی تعریف کرنے کے لیے رہ جائے گا, اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کے کیا مسائل ہیں, کیا اس کی ضرورتیں ہیں, کیا اس کے ایشوز ہیں. شٹ آؤٹ دا نوائزز. ہماری زندگی میں بہت ساری نوائزز ہیں. میں آپ کی نوائزز کی بات چلیں میں اس کو پہلے آپ کو یہ عرض کروں کہ نوائزز سے میں کیا مراد لے رہا ہوں. واٹ آر دا پوائنٹرز, کہ آپ کو اپنی وہ کون سی نوائزز ہیں جو آپ کو آپ کی انرجیز, آپ کے ٹائم ڈرین کر رہی ہیں, جو آپ کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ نہیں کرنے دے رہی, جو آپ کی لائف کو پلان نہیں کرنے دے رہی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دفتر میں unnecessary میٹنگز, آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی. میں فوکس ان پہ نہیں کر رہا, ان چیز کو صرف میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں. یوزنگ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی اینڈ اکوپمنٹ. اہم ترین جو اس وقت ہمارا انرجی, ہمارا ٹائم ڈریننگ چیز ہے وہ صرف 2 یا 3 ہے. نمبر 1 از سوشل میڈیا. سوشل میڈیا از ڈریننگ آور ٹائم. سوشل میڈیا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بغیر اب شاید لائف کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری چیز ہے. ہماری لائف میں اور بھی بہت ساری ضروری چیزیں ہیں, بہت اہم ہیں, جس کے بغیر لائف کا تصور نہیں ہے, جیسے پانی, ہوا, آگ. ان کے بغیر شاید ہماری زندگی کا تصور لیسر مور نہیں ہو سکتا. بٹ یہی آگ اگر کنٹرول میں نہ ہو, یہی ہوا اگر کنٹرول میں نہ ہو, یہی پانی اگر کنٹرول میں نہ ہو تو نتیجہ آپ کے سامنے. سوشل میڈیا ہم سب کا بے تحاشا ٹائم ڈرین کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ٹائم گزارتے ہوئے ہم نہ صحیح انداز میں لیئر لے رہے ہیں, نہ ریکریشن لے رہے ہیں. جسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کل ٹائم. مائنڈ اٹ, یو کانٹ کل ٹائم, ٹائم کلز یو. ان فیکٹ وی آر کلنگ آور سیلف, کیونکہ ہم اپنا سب سے بڑا ایسٹ جب ضائع کر رہے ہیں تو ان فیکٹ اپنے آپ کو کل کر رہے ہیں. سوشل میڈیا یہ وہ پوائنٹر ہے جو آپ کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں
کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن کے کھڑا ہے. آپ کے پاس اپنی صحت کے لیے وقت نہیں ہے, فیملی کے لیے وقت نہیں ہے, اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے وقت نہیں ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ہے, دوستوں کے لیے وقت نہیں ہے. انفیکٹ ٹائم کی انوینٹری تو سب کے پاس ایک ہی ہے, 24 آورز ہی ہیں. کبھی آپ اپنی ٹائم انوینٹری بیٹھ کے نکالیں تو آپ کو یو ول بی امیزڈ کہ ان 24 آورز میں آپ کی جو بیٹری اتنی زیادہ ڈرین ہو جاتی ہے وہ سوشل میڈیا اینڈ دین ملٹی ٹاسکنگ. You are doing a lot of things and in fact, doing nothing. Social media and multitasking. Then ایک اور جو آپ کو پرویکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں بہت بڑی ایک ہیسل ہے, اس کا نام ہے not knowing when to say no. آپ اگر اپنی سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو you should be able to say no when it is a must to say no. Nobody should always say no. ہمیں ہر وقت, لیکن ہمیں ہر وقت نو نہیں کہنا, بٹ ہمیں ہر وقت یس بھی نہیں کہنا ہوتا. وہ کام جو میں کر ہی نہیں سکتا, وہ کام جو میرے پرٹین ہی نہیں کر رہے, جب میں وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ میں اور جو ضروری کام ہے جہاں میں مجھے اور کام کرنے, مجھے میری ڈیمانڈ تھی, میری صحت کی ڈیمانڈ تھی, میری اسپرچل امپروومنٹ کی ڈیمانڈ تھی, میری فیملی کی ڈیمانڈ تھی, میری جاب کی ڈیمانڈ تھی, میں وہ کام نہیں کر پاتا. جب وہ کام نہیں کر پاتا تو میں سٹریس ہو جاتا ہوں. پروکریسٹینیشن, ڈیلینگ. خام خواہ ایک کام ہو سکتا ہے, ڈیلینگ کر لیں گے, ہو جائے گا, اور جب ہو جائے گا اس ٹائم پہ آپ کچھ نہیں کر رہے. جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو پھر وہ جو ڈیلینگ ٹائم ہے وہ انفیکٹ کیا کر رہا ہے, وہ آپ کو سٹریس آپ کی پائل اپ ہو رہی ہے. اور جب آپ ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ امپورٹنٹ کام, وہ جو ارجنٹ کام کرنے پڑ جاتے ہیں, وہ آپ کی وہ جو لائف کی پرائورٹی تھی کہ وہ جو آپ نے اپنی مرضی سے لائف گزارنی تھی, اپنی مرضی سے ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, وہ آپ نہیں کر پاتے. پرائورٹائز. زندگی میں آپ کو ہر جگہ اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنی ہوتی. کچھ لوگ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آپ سے ملنے کا یار وقت نہیں ملا, فلاں کام کا وقت نہیں ملا. آپ دیکھیں وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, 24 آور کوئی سو نہیں رہا ہوتا. انفیکٹ پرائورٹیز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی. آپ اگر اپنی مرضی سے پرائورٹائز کر رہے ہیں, آپ اگر اپنی مرضی سے پرائورٹیز اپنی سیٹ کر رہے ہیں تو آپ پروڈکٹیو ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے, آپ کو ہر وقت 3 قسم کے 4 قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں. ہائی امپورٹنس کے کام ہوتے ہیں اور وہ ارجنٹ بھی ہوتے ہیں. میں اس کی ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ابھی اس کی ارجنسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, یو کین ڈیلے اٹ فار اے وائل. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو لو امپورٹنس کے ہوتے ہیں لیکن ارجنسی زیادہ ہوتی. اور کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو لو امپورٹنس بھی ہوتے ہیں اور لو ارجنٹ بھی ہوتے ہیں. لائک کرائسس ہے, گھر میں, فیملی میں, جاب میں کرائسس ہے. اب یہ ہائی امپورٹنس بھی ہے اور ہائی ارجنٹ بھی ہے. پروجیکٹ میٹنگز ہیں, کوئی ایسے کام ہیں کہ جو آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کیے تھے, کسی وجہ سے آپ کو ڈیلے کرنے پڑ گئے, وہ اب آپ کو کام فوری کرنے ہیں. یہ کام ایسے ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں, امپورٹنٹ بھی ہیں. اور اسی طرح لاسٹ منٹ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں, ڈفرینٹ کام ہیں کہ جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اب کوئی ایسے کام ہے جو ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے, کوئی اسٹریٹجک پلاننگ ہے, آپ اس چیز کو آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. آپ اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے آپ کو پورے ذہن کے ساتھ کچھ دیر کے لیے آپ یہ کام ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. اگر ڈیلے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلے کر کے, اگر آپ اسے فوراً کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کام نہیں کر پائیں گے کہ جو اس وقت جن کی ارجنسی سب سے زیادہ ہے, جس میں آپ تھوڑا سا بریک لے کے تھوڑا سا اس کو ڈیفر کر سکتے ہیں. پرسنل کیئر, یہ وہ کام ہے جس کو ہم کبھی بھی امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ وی آل فیل اٹ فار گرانٹیڈ کہ ہم صحت مند تھے, ہم صحت مند ہیں, ہم صحت مند رہیں گے. امپروومنٹ کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک شخص کوئی اپنی یہاں سے تعلیم مکمل کر کے گیا, انگلینڈ گیا, تو وہاں کوئی ایک ٹرین میں اس کی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی, جی ہو واز ان 80s. تو آپس میں ان کی ٹاک شروع ہوئی تو اس نے بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے ہو, کون ہو؟ اس نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور آئی ایم
26 اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ مائی اسٹڈیز میں آیا ہوں میں تاکہ میں انگلینڈ کو دیکھوں اور گھوموں پھروں. تو اس شخص نے اسے دیکھ کے اور بڑا کہا کہ یار ہاؤ لکی یو آر کہ ان ایج آف 26 یو ہیو کمپلیٹڈ یور اسٹڈیز. یار مجھے دیکھو میں 80 ایئر ہو گئے, میں تو ابھی تک اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکا. مجھے تو ابھی تک یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں علوم کتنے ہیں. اور دیکھو میں نے ایک چھوٹے سے علم ایسے فلسفے کو شروع کیا ہے اور مجھے زندگی کا یہ کلک رہے گا کہ آئی ایم ناؤ 81 اور پتہ نہیں میرے پاس اب کتنا وقت باقی رہ گیا اور میں مر جاؤں گا اور میں اس علم کو مکمل نہیں پڑھ سکوں گا. ہاؤ لکی یو آر کہ in the age of 26 you have completed your studies. We have divorced the concept of self-improvement in the form of our health, in the form of our mental care. آپ کی پرسنل کیئر اکثر کمپرومائز ہو جاتی ہے, لیکن اگر یہ اس وقت ایسے سم ٹائم یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے اسے پینڈنگ کر سکتے ہیں. اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ارجنٹ تو ہوتے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتے. لائک انٹرپشن آ رہی ہے کہ کوئی ایسی آپ جاب پہ بیٹھے ہیں اور کچھ ایسی کوئریز آ گئیں, کچھ ایسی کمپلینٹس آ گئیں, کوئی فون کالز آ گئیں, کوئی ای میلز آ گئیں اور کچھ میٹنگز آ گئیں. اب یہ ارجنٹ تو ہوتی ہیں لیکن سم ٹائم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اب آپ کو یہ کوانٹیفائی کرنا ہے کہ کس وقت آپ کے لیے کون سا ٹائم, کون سی چیز ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, لیس ارجنٹ ہے, مور امپورٹنٹ ہے. اور کچھ ایسے کام ہیں جو نہ ارجنٹ ہیں اور نہ امپورٹنٹ ہیں اور ہم ان سے سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں, جیسے ویب براؤزنگ, سوشل میڈیا, واچنگ ٹو مچ نیٹ فلکس, اور ایک ہے انالیسس پیرالسس کہ اگر کوئی کام آ گیا ہم ان سے اتنے پہلو سے اسے دیکھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی وہ ایسا خوف کی فضا ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو نہ امپورٹنٹ تھے نہ ارجنٹ تھے, بٹ ان فیکٹ ہماری وہ ساری توجہ وہ لے جاتے ہیں. آپ کو اگر اپنی پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں جانا ہے تو آپ کو اپنی پرائرٹیز کو کلیئر ہونا ہے کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہو, آپ کو زندگی میں ڈیزائرڈ کیا ہے, آپ کے گول کیا ہیں. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے تو راستے کا تعین کیسے ہوگا. جب راستے کا تعین نہیں ہوگا تو راستے کے کیسے وہ راستہ کراس کرنا ہے وہ کیسے ہوگا. دین ورک آن یور ہیبٹس. وی آر وٹ آر ہیبٹس آر. میری اور آپ کی پہچان ہماری ہیبٹس ہیں. میری اچھی ہیبٹس ہیں تو میں بہت اچھا آدمی ہوں, میری بری ہیبٹس ہیں تو میں بہت برا آدمی ہوں. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ہیبٹس ہیں یہ جب ایک دفعہ بن جاتی ہیں تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. مجھے یہ غلط فہمی ہے کہ ہیبٹ میری فطرت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے فطرت جو کسی انسان کے اندر چینج نہیں ہو سکتی. ہر سپیشیز کی ایک فطرت ہے, ہماری فطرت ہے, ہم کپڑوں میں رہتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی بات ہے. اور باقی ہماری عادتیں ہیں. اب عادتیں جتنی بھی ہیں وہ مینیجیبل ہے, وہ چینجیبل ہے. آپ کبھی یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ عادتیں آپ کو کتنا آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ مینس یو آر ڈیسائیڈنگ یور لائف, کہ آپ کو اپنی لائف جب گزارنی ہے تو کیسے گزارنی. جب آپ لائف گزارنے کا فیصلہ خود کریں گے تو پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی لائف میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے. جب آپ امپورٹنٹ سمجھیں گے تو اس کے حصول کے لیے آپ وہ سب کچھ کریں گے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرابلم کیا آ رہی ہے, کہ وہاں تک پہنچنے میں آپ کو مسائل کیا ہیں. تو ورک آن یور ہیبٹس. آپ دیکھیے کہ آپ کو اینالائز کیجئے کہ آپ کی ہیبٹس کون سی ہیبٹس ہیں کہ جو ٹائم ویسٹر ہیں, کون سی ہیبٹس ہیں جو بلا وجہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, اور کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جو ٹائم سیونگ ہیبٹس ہیں. جو ٹائم سیونگ ہیبٹس ہیں آپ ان کو اور اچھے طریقے سے
کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ٹائم ویسٹنگ ہیبٹس ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹائم اگر یہ ہیبٹس ہے تو وہ کیسے ختم ہوگی؟ ہیبٹس کو ختم ہو جاتی ہیں. بہت سارے رولز ہیں. ایک بڑا مشہور رول ہے 21/90 رولز، کہ کوئی بھی آپ کی ہیبٹ ہے، آپ 21 دن اس ہیبٹ کے اگینسٹ کیجئے، آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور 90 ڈیز کے لیے اس عادت کو پکا لیں، وہ آپ کی عادت بن جائے گی. آپ صبح واک کے لیے نہیں جا سکتے، چلیں واک تو بڑی بات ہے. آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، آپ صبح کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، آپ واک پہ نہیں جا سکتے. 21 دن اپنے اوپر جبر کیجئے، نماز کے لیے اٹھ جائیے، مسجد میں چلے جائیے. 21 دن کے بعد آپ کی عادت تو بن جائے گی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عادت کبھی بھی ختم نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 90 ڈیز اس عادت کو کنٹینیو کرنا ہے. اب جب آپ عادتیں اپنی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون سی عادت ہے کہ جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کیا فوکس کرتے ہیں کہ مجھے اس کو چینج کیسے کرنا ہے، کہاں تک لے جانا ہے، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ٹارگٹس بناتے ہیں، ٹارگٹس ہمیشہ چھوٹے بنائیے. آپ نے وزن کم کرنا ہے، آپ ٹارگٹ بنا لیں میں 30 kg وزن کم کروں گا، تو آپ کبھی بھی وزن کم نہیں کریں گے. آپ ٹارگٹ بنا لیں 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں 1 کلو، آدھا کلو، 2 کلو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کنٹینیوسلی آپ کو جو چھوٹی چھوٹی کامیابی ملیں گی، ایک تو آپ کو وہ بیک اپ کریں گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ یس آئی کین ڈو سم تھنگ، اور پھر آپ ٹارگٹ ڈیفینیٹلی اچیو کر لیں گے. تو آپ کیا کریں؟ آپ پہلے اپنی ہیبٹس کو غور کریں، کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، اور کون سی ایسی ہیبٹس ہیں کہ جو آپ کو وہ کر رہی ہیں، جو آپ کا ٹائم بچا رہی ہیں. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہم نے کرنا ہے، ان ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، تو ان پر کام کیجئے. جب آپ کام کریں گے تو الٹیمیٹ آپ پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کر لیں گے، ٹائم آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. نیکسٹ کم بی آرگنائزڈ. بی آرگنائز. کیسے بی آرگنائز؟ واٹ از آرگنائز؟ آرگنائز یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، کہاں کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ہم سب لوگ صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ ایک جان ایلیا کا شاید ہی شعر ہے کہ سوچتا ہوں موت کے آنے تک کچھ برا نہیں ہے جینے میں. ہم میں سے کچھ لوگ اس وجہ سے صبح اٹھ جاتے ہیں کہ نیند پوری ہو جاتی ہے. ہماری وہ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں صبح اٹھ رہا ہوں تو کیا کیا کام کرنے ہیں، اس ویک میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اس سال میں کیا کیا کام کرنے ہیں. بی آرگنائز. آپ کو پتا ہے کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے، پھر آپ ان ریمائنڈرز، آپ اپنے پاس وہ ٹاسک لکھتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت وہ پریسنگ نیڈز ایسی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا ایک بہت سارے بے بہا فائدے ہیں. اس میں ایک فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ کے موبائل پہ ایک ٹو ڈو لسٹ کا ایک کنٹینیوسلی ریمائنڈرز ہیں. آپ جب ریمائنڈر وہاں ڈال دیتے ہیں تو آپ کا دماغ کسی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے، ورنہ وہ کنٹینیوسلی اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو وہ کام کرنا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو یاد نہ دلایا جا سکے. جب آپ یہ کام کمپیوٹر پہ موبائل کو دے دیتے ہیں تو وہ یہ کام تھوڑا سا وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ آپ کو وقت پہ، آپ کو بیفور ٹائم، آپ کو آفٹر ٹائم، وٹ ایور یو ڈیمانڈ، وہ آپ کو تمام کاموں کی ریمائنڈر دیتا ہے. ڈیلی پلانر بنائیے. آج کل بڑا کنسپٹ ہے کیلنڈرز. جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہاں کیلنڈرز، آپ کا کیلنڈرز اوپن ہوتا ہے، وہاں کسی نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ کیلنڈرز کی ڈیٹس لاک ہوتی ہیں. وہاں ڈیلی آپ کا پلانر ہونا چاہیے. آپ جب دفتر جائیں تو کچھ کام ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہیں، کچھ کام ری ایکٹیو ہیں. ری ایکٹیو کام آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن کچھ پلانر کے ساتھ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز کا ٹائم کیا ہوگا، کس وقت ہوگا، میری سیلف امپرومنٹ کا ٹائم کیا ہوگا، میری
बुक रीडिंग का टाइम क्या होगा, मेरी दोस्तों का टाइम क्या होगा, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ का टाइम क्या होगा, मेरी फैमिली का टाइम क्या होगा। और फिर हर काम को एक लिमिट दीजिए। पार्किंसन लॉ एक है कि जो जो वक्त है ये बड़ा अजीब गरीब है, इसकी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा है। आप किसी काम को अगर 1 घंटा दें तो वो 1 घंटे में मुकम्मल होता है, अगर उसी काम को आप 3 घंटे दे दें वो 3 घंटे में मुकम्मल होता है, और उसी काम को आप 2 दिन दे दें वो 2 दिन में मुकम्मल होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने टाइम में इस काम को कितना वक्त देना है कि ये मेरा काम अच्छे तरीके से भी हो जाए और मेरा वक्त भी खाम खा का जाया ना हो। और डिस्ट्रैक्शंस को ऑर्गेनाइज होते हुए डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करें। आपको पता है कि कौन कौन सी ऐसी डिस्ट्रैक्शन है कि जो आपकी आपकी उस ऐसी दोस्तों का ड्रॉप हो जाना जब आप किसी काम में लगे हुए हैं, कोई इस तरह की कोई कॉल्स आ गई, कोई इस तरह का कोई ईमेल्स आ गई, कोई इस तरह की कोई मीटिंग आ गई, जो डिस्ट्रैक्शन जो आपको ऑर्गेनाइज, और वो जरूरी भी नहीं है। और इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि और फिर एस्टेब्लिश ए रूटीन। आपको पता हो कि आपकी जो रूटीन है वो इस तरीके से, चूंकि फिर वो किसी हद तक आप वो एक ऑटो पे चले जाते हैं। देन प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट में सेट डेडलाइंस। मैंने गुजारिश की कि आप जब भी आप काम को 2 घंटे देंगे तो 2 घंटे में काम मुकम्मल होगा। आप 2 दिन देंगे, 2 दिन में काम मुकम्मल होगा। डेडलाइंस अपनी डिफाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये काम कितना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मुझे कुछ करना है। वो जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर, और एक रूल ऑफ 20 मिनट्स है कि आप कोई भी काम करें 20 मिनट्स का रिमाइंडर लगा दें। आपको उस 20 और पूरी फोकस होके उस 20 मिनट्स में देखें कि आप ये काम कर सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब मुझे इस काम को करने के लिए कितना वक्त चाहिए। रूल ऑफ 20 मिनट्स कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये काम करने के लिए 2 घंटे चाहिए या मेयरली आप 15 मिनट में काम कर सकते। आपको पता चल जाएगा कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है। डेडलाइंस अपनी डिफाइन कर लें। अपने कैलेंडर को कंटिन्यूअसली मूव करें। आपको पता होना चाहिए मुझे किस दिन क्या काम करना है, और वो आपको जाहिर है जब आप मैनेज करते हैं, कोई स्लैक टाइम होता है, कोई रश टाइम होता है, कोई प्राइम आवर्स होते हैं। ये वो कंसेप्ट जो किसी जमाने में गैजेट के साथ थे, ये आपकी जाती जिंदगी में आई हुई है। आपकी अपनी जिंदगी में कोई टाइम प्राइम टाइम होता है कि जिस टाइम में आप पे शदीद दबाव होता है, आपको एनर्जीज की भरपूर जरूरत होती है। वही टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है, वही टाइम आपका डिस्ट्रक्टिव टाइम होता है। एंड फोकस ऑन एक्शन नॉट मोशन। एक एक्शन होता है, एक मोशन होता है। जब बेकार की मूवमेंट हो उसे मोशन कहते हैं, जब वो टारगेटेड मूवमेंट हो उसे एक्शन कहते हैं। बाज़ हम बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा काम, बजाय हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो काम नहीं होता, वो एक मेयर मूवमेंट होती है। चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन नहीं होती और हमारे पास ये एक्सक्यूज होता है कि चूंकि मेरे पास टाइम, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था। जब आप टाइम डेडलाइन के साथ काम करेंगे, जब आपको पता होगा इस काम के लिए मेरे पास 2 घंटे हैं, जब आपको पता होगा मेरे पास इस वक्त 10 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, 50 मिनट हैं, तो आपकी जो एक्शन है वो जो मोशन है वो एक्शन बन जाएगा। टारगेटेड टाइम हो। एड ए बफर टाइम। थोड़ा सा टाइम, बफर टाइम होता है कि जिसमें वो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा इसमें 5-10 मिनट का टाइम अगर बढ़ा दें तो अच्छा है कि कोई ऐसी कंटिजेंसीज हो सकती हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो जो आपका मजीद टाइम ले सकती है। एंड फाइनल इज डोंट ओवर कमिट। हर इंसान की लिमिटेशन है, हर इंसान की कैपेसिटी की लिमिटेशन है, एनर्जीज की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन, कमिटमेंट की लिमिटेशन होनी चाहिए। जब आप ओवर कमिट करते हैं तो फिर आप प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं।
میں اب اس کو پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ کو تھوڑا سم اپ کر کے میں ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں آپ کی زحمت کوشش کرتا ہوں جلدی ختم ہو جائے. پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ جب آپ لائف میں ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ٹائم کی تقسیم کن کن کاموں کے لیے ہونی چاہیے, اور پھر آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے وہ ٹائم وہ ان سب چیزوں کو ملے, لائک آپ کی صحت, لائک آپ کا ایمان, لائک آپ کے والدین, لائک آپ کی فیملی, لائک آپ کی جاب, لائک آپ کی سیلف امپروومنٹ, لائک آپ کی ریلیکسیشن, لائک آپ کی انٹرٹینمنٹ, لائک آپ کی مینٹل پیس, یہ سب ضروری ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایکسٹرا آرڈنری ٹائم لگا کے وی آر گیٹنگ نتھنگ, وی آر گیونگ اے لاٹ, اور پھر جب تک ہم یہ چلتے رہتے ہیں پھر ایک دم ہم بیماریوں کے ہاتھوں کلیپس ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ریزلٹ نہیں آتے چونکہ ہم اوور ڈرین ہو چکے ہوتے ہیں. Proactive time management. Once you decide that your time should be consumed where? Now we come to reactive time management. Reactive time management is equally very important because when we are in jobs, یہ reactive time management ہمارے ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک دم ہمیں کوئی ایسی کمٹمنٹ کرنی, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ایک بڑا مشہور رول آف 4D ہے. کوئی بھی کام آتا ہے یا اسے کریں یا اسے ڈیلیگیٹ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا بندہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, ڈیلیگیٹ کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ابھی وہی جو میں نے پرائرٹائز کی بات کی ہے ڈیفر کر دیں, اور کچھ ایسی صورتحال آتی ہے تو ڈراپ کر دیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے والا تو اوور کمٹ کر کے اپنے ٹائم کو بیکار میں ضائع مت کر. ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ اسکلس. نمبر 1, سیٹ گولز. کب کیا کرنا ہے, کب آپ کو کون سے کام کو جواب دہ ہونا ہے, کب آپ کو اپنے ٹارگیٹس کو کہاں کہاں اسٹرائک کرنا ہے, کس طریقے سے. کوئی اگر آپ کے کسٹمرز ہیں تو وہاں کس کس کسٹمر کو کس کس وقت کب کب اٹیک کرنا ہے, کب کب اس کو ملنا ہے. پلان ود ڈیڈ لائن. یہ چیزیں اوور لیپ ہو رہی ہیں, آلموسٹ اوور لیپ ہوتی ہیں, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ میں ساری چیزیں وہی ہوں گی, لیکن جو بنیادی فرق ہوگا پرو ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنے ٹائم کو اپنی حساب سے تقسیم کر رہے ہیں. جو ٹارگیٹس آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس پر وہ آپ اس ٹائم کو تقسیم کر رہے ہیں. اور ری ایکٹیو ٹائم مینجمنٹ میں ٹارگیٹ آپ کے اور سیٹ کر رہے ہیں. آپ بینگ دیئر امپلائی, آپ بینگ ان دیئر ریلیشن شپ, آپ کی فیملی کی کوئی کمٹمنٹس ہیں, فیملی آپ کو ٹارگیٹ دے رہی ہے, آپ اچھے طریقے سے ان کاموں کو کر رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹ لے رہے ہیں. پلان ود ڈیڈ لائنس. اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹرز بنائے ہیں. اسٹارٹ ارلی. صبح اٹھنے کی عادت کم رہ گئی ہے. 5 AM کلبس اور ارلی اویکننگ, اور یہ اس پہ بے تحاشا بکس لکھی ہوئی ہیں اور اس کی افادیت اپنی جگہ, جو بہت سارا ہمارا ٹائم, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو رات کو دیر سے سونے والے لوگوں سے میں ایک بات پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وٹ نارملی یو ڈو ان لیٹ نائٹ اویکننگ. موسٹ آف دا ٹائم دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کل دا ٹائم, کیونکہ شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر وقت پہ سو گئے تو کچھ مناسب نہیں لگے گا. اکارڈنگلی صبح وہ دیر سے بہت سارا ٹائم جو اچھی فل انرجی کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. بریک ڈاؤن ایوری ٹاسک انٹو اسمال چنکس. ٹائم مینجمنٹ آپ کو ہیپینس لاتا ہے. آپ کبھی بھی جب اپنے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بناتے ہیں, اور جب وہ ٹارگیٹس آپ اچیو کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو ہیپینس کے ہارمونز ہیں, ڈوپامین, سیروٹونن اور آکسیٹوسن جو بھی ہیں, وہ سارے ان کی ریلیز بڑھتی ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اپنے پورے کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنا لیجیے, پہلے یہ اتنا, پھر یہ اتنا, پھر یہ اتنا. جب آپ اس طریقے سے ڈیڈ لائنز بناتے ہیں تو آپ سٹریس اور اینگزائٹی سے بچتے ہیں. انسٹیڈ یہ کہ آپ یو رش فار اے لارجر اینڈ فار اے ہیکٹک
وہ ہیجیمونک ٹائپ آف ٹارگیٹ، وہ جب تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، اس کی اچیومنٹ ڈیلے ہوتی ہے، یو آر اسٹریسڈ، یو آر ڈیمورلائز، یو آر ڈیموٹیویٹڈ. اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ. ملٹی ٹاسکنگ خوبی سمجھی جاتی تھی، اب نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی پیس کو کھا جاتی ہے. جب آپ کا ذہن ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. وہ جو آپ کو چاہیے اس میں وہ آپ نہیں ڈال پا رہے، کیونکہ ہر حصے میں وہ حصہ آپ ڈال رہے ہیں. سارٹ آف جیک آف آل ماسٹر آف نن. یوز پیٹرول آف رول آف 80-20. یہ بڑا مشہور ایک بڑا خوبصورت لا ہے کہ جس کی یہاں میں آپ کی صرف یہ بات کروں گا کہ آپ کی 20% ٹائم 80% ریزلٹ دیتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 20% ایسی فوکسنگ ہے کاموں پر جو آپ کو 80% ریزلٹ دیتی. یہ جو 20-80 کا جو رول ہے یہ بڑا خوبصورت. اس کا یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی آرگنائزیشن میں 20% لوگ کام کرتے ہیں، 80% لوگ کام نہیں کرتے. 20% لوگ 20% کی انویسٹمنٹ سے 20% کسٹمر آپ کو 80% پروفٹ دیتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ 20% جو گاڑیاں ہیں وہ 80% ٹائم کے لیے سڑکوں پر ہوتی ہے. یہ لمبی پوری ایک بک ہے. اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ 20% آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز سرٹن جابس آپ کی لائف میں 80% آپ کو ریزلٹ لائے گی. ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ what are those 20% جابس. ہم چیزوں کو چنک میں کر رہے ہیں. میل آ رہی ہوتی ہے تو ہر میل کو پڑھنے کے، ہر میل کو جواب دینے، ہر میل تو وہ ہمیں وہ چونکہ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیے کہ آپ 20% آپ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی لائف میں 80% ریزلٹ لا رہا ہوتا ہے. ناؤ اٹس یور ڈیسیژن کہ وہ 20% کام کون سے ہیں، وہ 20% کام کون سے ہیں جس پر آپ توجہ دے کے 80% ریزلٹ لا سکتے ہیں. پریکٹس ڈیسیژن میکنگس. ڈیسائیڈ کیجیے، چیزوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کیجیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے پروس کونس کیا ہیں. جب آپ ڈیسیژن کر لیں گے، وقت پہ ڈیسیژن کر لیں گے، جو وہ میں نے ابھی گزارش کی تھی انالیسس پیرالسس کا، جب آپ ایک چیز کی اوور تھنکنگ، اوور ڈوئنگ کرتے ہیں تو آپ یو آر ویسٹنگ ٹو مچ آف ٹائم. سیٹ اسمارٹ گولس. ڈیل وتھ اسٹریس وائزلی. بی مائنڈفل آف وین یو آر گوئنگ آف ٹریک. ایک کانشیسلی آپ چیزوں کو ایویلیٹ کیجیے. Learn to set boundaries and say no. How to improve time management skills? Start your task early. Set limits for what you will say yes to. Give yourself break. انسان تھک بھی جاتا ہے بعض اوقات not always. If time wasting is giving you a bit peace, then you are not wasting the time, but not always. Prioritize your task, schedule your task and their deadlines. Organize your workplace, learn your pattern of productivity, use technology to help keep you accountable. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلاس ایکٹیویٹی سمجھ لیں، اس کو آپ خود اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا کہ جو اپنے ویک کو پلان کرتے ہیں کہ مجھے اس ویک کے اینڈ پہ کیا کرنا ہے، وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس 168 گھنٹہ ہے ایک ویک میں، تو وہ 168 گھنٹے کو وہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں 168 گھنٹے میں کتنی دیر سونا ہے، کتنی دیر خود پہ خرچ کرنا ہے، کتنی دیر جاب پہ خرچ کرنی ہے، کتنی دیر سوشل لائف پہ خرچ کرنی ہے، کتنی دیر فیملی لائف پہ خرچ کرنی ہے. کتنے ہیں جو میک اے ڈو لسٹ، جو لسٹ بناتے ہیں کہ اس ہفتے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، صبح لکھتے ہیں کہ ہمیں آج کے دن میں کیا کیا کرنا ہے. آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ یہ سب اگر لکھنے بیٹھ جائیں گے تو یو ول ہیو اے لاٹ آف ٹائم ود یو. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس ٹائم کا کیا کروں. میں آپ کو ایک سجیسٹ یہ بھی کروں گا کہ جہاں آپ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، ایک اور لسٹ بھی بنائیے، ناٹ ٹو ڈو لسٹ.
بہت سارے کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے اور وہ ہو جاتے ہیں. ناٹ ٹو ڈو لسٹ، ایک لسٹ وہ بھی ہونی چاہیے. آپ کس قسم کی انٹرپشن سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کام پر فوکس نہیں کرنے دے رہی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے؟ کون سی انٹرپشن ہے کہ جو آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو سٹاپ کر دیتی ہے؟ آپ کی زندگی کا، آپ کی مہینوں کا، آپ کی ڈیکڈز کا، آپ کے ہفتوں کا، آپ کے ڈیلی کا کوئی گول سیٹنگ ہے؟ ویئر یو آر ہیڈنگ ٹو، ویئر یو وانٹ ٹو بی آفٹر 5 years 2 years 3 years ود ان ویک، 2023 کے خاتمے تک، 2025 2030. ہاؤ ڈو یو وش ٹو اسپینڈ یور ڈیز؟ رائٹ ڈاؤن آن دا پیپر. کچھ آخری بات، آخری سلائیڈ. تھینک یو ویری مچ ٹو ایوری ون کہ جنہوں نے بڑا پیشنسلی مجھے سنا. گیٹ انف سلیپ، نو یور پرائم آورس. کون سے ایسے وقت ہیں جہاں آپ کی انرجی فل پیک پہ ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ یوز اے ڈائری، ٹائملی میلز، ہیو اے ٹائم فار 45 minutes physical activity, schedule evening, find time for your personal growth, physical health. personal growth میں کیا ہے؟ physical health, mental health, spiritual health. Find time for your family, find time for your friends, plan your days, weeks, month and years. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خرم ابراہیم صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز سر. ڈائریکٹلی سن رہے ہیں نا؟ جی اچھا، میں سن سوال رہا ہوں. یہ ہے سر، اکثر ایک حدیث مطالعے میں پڑھی ہے، جب صحابہ کرام وغیرہ قرون اولیٰ کے دور میں آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے کہ وقت خراب چل رہا ہے، تو ایک دفعہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں خود ہوں، یعنی کہ ٹائم. اب اگین یہ ٹاپک کا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی طرف یہ حدیث نارملی اسکالرز اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ان فیوچر اگر کبھی کوئی ایسا سیشن کریں تو اس کو اس میں ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ تو میں خود بھی جانتا ہوں بہت طویل ٹاپک. جی تھینک یو، جی تھینک یو. سعود صاحب آپ کی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سعود صاحب اپنا مائک آن کر لیجئے. جی کوئی سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ جی سر، میں سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کوئی جی پلیز سوال کریں. سر ابھی آپ نے بات کی تھی 4Ds کی. 4Ds میں سے ایک تو بات تھی ڈو اٹ. ڈو اٹ کی بات تو سمجھ آتی ہے، آپ کے سینئر نے آپ کو ٹاسک دیا، یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. بٹ دوسری بات ڈیلیگیٹ اٹ. اف آئی ایم ایٹ دا جونیئر موسٹ پوزیشن، ہاؤ کین آئی ڈیلیگیٹ؟ اس بات کو آپ کے لیے کر دیجیے گا کہ سر ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. سر تو آپ کو پھر ڈو اٹ، یو آر سپوز ٹو ڈو اٹ. اور پھر دیکھیے سیکنڈ اگر کوئی سوری اگر کوئی باس ہے تو وہ ہر کام ڈو اٹ نہیں کر سکتا. اور اگر باس ہے تو وہ جس طرح کہتے ہیں مینیجر از ون ہو ڈز نتھنگ بٹ لیوز نتھنگ انڈن. تو یہ ڈیپینڈس ویئر یو آر. جی صاحب اور کوشچن کوئی؟ سر پھر ابھی آپ کی بات تو سمجھ آ گئی ہے تھوڑا سا کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. بس پھر اگلے سوال کا جواب بھی خود سمجھ آ گیا کہ اگلے جو ڈیز ہیں وہ جی آپ نے کہا کہ جی اس کے بعد ڈیلیگیٹڈ کے بعد تھا کہ جی سوری میں بھول گیا ہوں تھوڑا سا. ڈو ناٹ ڈو لسٹ. ڈیلیگیٹڈ کے بعد تھا ڈو اٹ، ڈیلیگیٹ اٹ، ڈیفر اٹ، ڈراپ اٹ. ڈراپ اٹ کا آپ کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ڈیفر اور ڈراپ اٹ والی تو سچویشن پھر آتی ہی نہیں ہے نا. دیٹ ول لیڈ ٹو یور ٹرمینیشن. اگر آپ کہتے ہیں کہ سر سوری نہیں سعود، دیکھیں میں گزارش کروں، دیکھیں یہ جو جتنے بھی یہ کوئی 1-on-1 سیشن ہو تو پھر آپ پرٹیکولر ماحول کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وٹ یو آر آسکنگ فار. دیکھیے ایک آرگنائزیشن ہے، وہاں میں اگر ایک آرگنائزیشن میں جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو مجھے اس کی پراپرلی پیمنٹ ملتی ہے اور گروتھ ملتی ہے، سب کچھ ہے. میری پوزیشن کیا ہے؟ میری پوزیشن جو ہوگی مجھے اس حساب سے کچھ کرنا ہے. اب ڈراپ اٹ کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کوئی انسگنیفیکینٹ قسم. تو ڈراپ اٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آئی ایم آسکنگ ٹو ڈیفائی دا آرڈرز آف یور سینئرز. دیکھیں وی آر پیڈ فار دیٹ.
ہم جس آرگنائزیشن میں بھی ہیں، صرف میں کسی وقت ذوالقرنین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، اگر مجھے آپ کبھی مہربانی کریں موقع دیں، تو میں مائنڈ سیٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. اصل یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کس اسپرٹ کے ساتھ ایک آرگنائزیشن میں بیٹھیں، آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے. تو اگر آپ کو کوئی کام اسائن کیا گیا، تو اگر آپ کو ڈو اٹ کا مسئلہ ہے تو ڈو اٹ کیجئے، اور اگر وہ ڈیفر کر سکتے ہیں تو ڈیفر کیجئے. کوئی ایسی کام ہے، میں ابھی گزارش کی تھی کہ کچھ کام ہے جو امپورٹنٹ نہیں ہے اور ارجنٹ بھی نہیں ہے، میں نے ویب براؤزنگ کی بات کی. اب آل ٹائم ویب براؤزنگ برا کام تو نہیں ہے، بٹ ایک آرگنائزیشن میں اگر آپ بیٹھے ہیں، اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، تو ویب براؤزنگ ایسا کام ہے جو نہ کرنے والا ہے. تو دیٹ ڈیپینڈز ویئر یو آر، وٹ یو آر ڈوئنگ، وٹ ٹائپ آف جاب یو آر آسکڈ ٹو ڈو. تو یہ ساری چیزیں چلیں گی. جی اس میں ایک میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا سعود صاحب، جیسے کے پی آئیز آپ کے ہوتے ہیں، جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے 80% مارکس ہیں اور وہ آپ کو پہلے کرنا ہے، جو آپ کی پرائرٹیز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل سر. اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ اتنا آپ کے افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا. جی نویس صاحب ٹھیک ہے. آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اور کسی دوست کا اگر کوئی کوشچن ہے، نویس صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی اسد صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ذوالقرنین بھائی، آلموسٹ تقریباً سارے آ گئے جواب میرے نے. یہ آپ کے 3-4 کوشچن تھے، میرے خیال میں موہی صاحب نے ان کو آلریڈی کور کیا ہوا ہے. یہ بالکل آ گئے، جس بالکل میں آ آپ کا گئے. ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ میرے 3 سے 4 اگر مینیجرز ہیں تو میں ایٹ اے ٹائم کیسے سب میں پرائرٹیز کیسے سیٹ کر سکتا ہوں. آلریڈی اس کا بھی جواب اس میں آ گیا ہوا ہے. بالکل آ گئے. اور کسی دوست کا اگر کوئی کوشچن ہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ میرا سر موبائل نمبر میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے، اگر جی کوئی گروپ میں دوست بھی لکھنا ایڈ ہے، چاہے آلریڈی گروپ میں بھی تو ایڈ وہ، ہے. اگر کوئی آپ ان باکس مجھے کرنا چاہیں تو میں کوشش پوری کروں گا کہ اگر کوئی ایسی بات کر سکوں جو جس سے آپ کو فائدہ ہو، تو کسی وقت بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. اگر آپ کو ٹائم کا ایشو نہیں ہے تو آپ ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ کو جی ٹائم کا ایشو بتائیں، ہے تو. جی بتائیں سعود صاحب بتائیں، ہم آپ کے سر سوالات کے تھوڑا سا لیے. یہ کوشچن، جی سر تھوڑا سا یہ کوشچن آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو جائے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز جو انسان کو نا ایک اینگزائٹی ہوتی ہے، کچھ گھر میں کوئی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان غصے میں ہوتا ہے، ہر ٹائم رہتا ہے. اور پھر غصہ جو ہوتا ہے نا، کہیں کا غصہ کہیں پہ نکلتا ہے. جیسے کوئی بندہ گھر سے بیوی سے لڑا نا، تو ہوتا یہ ہے کہ دفتر میں آ کر جی آپ اپنے سبارڈینیٹ پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے آفس پولیس پہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو ہاؤ ٹو کنٹرول دس، ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. تو میرا یہ کوشچن ہے اس آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، تو کین یو پلیز آنسر اور کین یو پلیز ایلیبوریٹ سر. اس پہ بات کریں گے بھائی، اینگر مینجمنٹ ایک جی لمبی بات ہو جائے گی، ایموشنل اس پہ مینجمنٹ بات اینڈ کریں گے، اگر میں اس پر ایک سیشن ہمارا کریں گے انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ نوید صاحب کریں گے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ نوید عباس حیدرآباد، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. آپ رائٹ کر دیں اگر کوشچن، یا گروپ میں ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے رپلائی کریں. آپ کی طرف کوئی ایشو آ رہا ہے؟ سر مغیث صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سر مغیث صاحب کا جو نمبر ہے وہ گروپ میں آلریڈی ویسے ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں گروپ میں. مغیث صاحب اور آپ دوستوں کو سب کو جو بینکرز کا ہمارا گروپ ہے اس میں نمبرز بھی شیئر کر دیں گے مغیث صاحب کا. جی تھینک یو سر. مغیث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی پیغام دینا چاہیں لاسٹ میں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ فار لسننگ می سو نہیں پیشنسلی. سر بہت اچھا آج کا سیشن رہا اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت 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 شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے جزاک کا. اللہ، جزاک اللہ. السلام جزاک علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ.